اصحاب کو، یہ صحابہ کی جماعت کو قرآن مجید، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان جس طرح کرتے ہیں ایک مرحلے سے گزارا جا رہا ہے، تو اس مرحلے میں گزرتے ہوئے قرآن حکیم ان کی کچھ لغزشیں اور خطائیں بھی بیان کرتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ ایک تو وہ بیان کیجیے کہ اس سارے مرحلے میں کیا لغزشیں اور خطائیں تھیں، اور دوسرا یہ کہ قرآن ان سے صرف نظر کیوں نہیں کر رہا، اسے تفصیل سے کیوں بیان کر رہا ہے. ہاں بالکل، اگر قرآن مجید کا پورا نقطہ نظر ہم صحابہ کی جماعت کے بارے میں یا ابتلاء اور امتحان کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کی سنتوں کو سمجھنا چاہیں تو اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے، یہ بھی پہلو ہے. یعنی قرآن مجید جیسے یہ بتا رہا ہے کہ اہل ایمان کو استقامت، ہجرت، جہاد، برات، یہ امتحانات درپیش ہیں. جی اور اہل ایمان کی ایک جماعت ان معیارات پہ پورا اتر رہی ہے. کچھ اور لوگ، کمزور ایمان کے لوگ، منافقین، دوغلے لوگ، وہ ان معیارات پہ پورا نہیں اتر رہے. ایک طرف قرآن یہ امتیاز قائم کر رہا ہے، تو منافقین کو اور کمزور ایمان کے لوگوں کو مخلص اہل ایمان سے الگ کر رہا ہے. بالکل ٹھیک. ایک عمل تو قرآن اپنے یا اللہ تعالیٰ اپنی سنت کے تحت یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا عمل وہ یہ بھی کر رہے ہیں کہ جو مخلص اہل ایمان ہیں وہ بھی سیکھ کر اور درجہ بدرجہ اپنی کارکردگی کو اور اپنے ایمان اور اپنے عمل کو بہتر کر رہے ہیں. صحیح. یعنی وہ جماعت بھی ساتھ ساتھ سیکھ رہی ہے، ساتھ ساتھ لغزشیں بھی کر رہی ہے، ساتھ ساتھ کسی نہ کسی نوعیت کی کچھ کوتاہیاں بھی سرزد ہو رہی ہیں انسانی حیثیت سے، ہیں تو انسان. تو تربیت کا معاملہ، امتحان اور آزمائش کا معاملہ، اور یہ اس سنت کو دکھانا کہ اللہ تعالیٰ جب ایک جماعت کو منتخب کرتے ہیں اور بنیادی طور پر وہ اخلاص اور ایمان میں پورا اترتی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو توجہ کے ساتھ، عنایت کے ساتھ، التفات کے ساتھ ساتھ اس کی کمیوں اور کوتاہیوں کی بھی اصلاح کرتا ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ بھی قرآن نے دکھایا ہے کہ اہل ایمان کی یہ جماعت بھی اللہ کی نظر میں مخلص اور مومن ہونے کے ساتھ ساتھ ہیں، بشر ہیں، انسان ہیں، انفرادی اجتماعی کمزوریاں ان میں بھی ہیں، اور خدا کی ان پر نظر ہے، اور وہ چونکہ چاہ رہا ہے کہ اس جماعت کو ایک خاص مقام دے، ایک خاص ذمہ داری دے، ایک خاص صلہ اور انعام دے، تو ان کمیوں سے، ان کوتاہیوں سے بھی اور ان لغزشوں سے بھی ان کو مبرہ کرنے کا عمل ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. تو یہ قرآن کا زاویہ اس معاملے میں، یعنی اس طرح کی جتنی بھی چیزیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں، آپ کو اس کے اسلوب میں اور اللہ تعالیٰ کا جو رویہ ہے اس میں، اور اللہ تعالیٰ جو تبصرے منافقین کے بارے میں کر رہے ہیں، جو زاویہ نظر ان کے بارے میں بیان کریں، اس میں آپ کو بڑا واضح فرق دکھائی دیتا ہے. منافقین پر تو اللہ تعالیٰ حکم لگا رہے ہیں، ان کی بد کرداری کو نمایاں کر رہے ہیں، اور زجر کا اور توبیخ کا پہلو اس میں نمایاں ہے. مخلص اہل ایمان جو صحابہ ہیں، ان کے لغزشوں کا یا ان کی بشری کمزوریوں کا جہاں بھی ذکر ہے تو آپ کو وہاں دکھائی دے گا کہ اللہ تعالیٰ کا اسلوب بڑا مبنی بر التفات ہے، مبنی بر عنایت ہے. وہ غلطی اور کمزوری پر بھی متنبہ کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ایک دلاسا بھی دے رہے ہیں، حوصلہ بھی دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آئندہ احتیاط کرنا. تو یہ قرآن مجید نے یہ کام بھی کیا ہے، اور اس طرح آپ یعنی یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو جماعت کا انتخاب کیا ہے اور اس کو ذمہ داری دی ہے، تو یہ بڑے بے لاگ طریقے سے کیے. بالکل ٹھیک. اللہ کی سنت کا ایک بے لاگ اطلاق ہوا ہے. کوئی رعایت اگر اس جماعت کو اپنی یہ منصب سنبھالنے میں جس تربیت کی ضرورت تھی، اس میں کوئی رعایت نہیں کی گئی. اس نوعیت کے جو اہم مواقع ہیں قرآن میں، یہاں مختلف مواقع پر صحابہ کو یا جماعت صحابہ میں سے بعض لوگوں کو آزمائش پر پوری طرح
کامیابی سے پورا اترنے میں کچھ رکاوٹیں پیش آئیں. تو زیادہ تر آپ کو وہ دکھائی دیتے ہیں بعض غزوات کے حوالے سے. جیسے مثلا غزوہ بدر ایک پہلا بڑا امتحان تھا ہجرت کے بعد. تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بڑے ہی یعنی التفات کے انداز میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے ایک جماعت وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ وہ نکلنے سے تھوڑا گھبرا رہے تھے اور یہ خواہش تھی کہ یہ نہ ہو اور جو مال و تجارت والا قافلہ ہے اس سے ہمارا ٹاکرا ہو جائے، لیکن جو جنگ کے لیے لشکر آئے اس سے ٹاکرا نہ ہو. تو میدان میں جانے سے گھبرانا ایک انسانی فطرت ہے اور اس کا اس موقع پہ ظہور ہوا ایک پہلو سے. تو قرآن مجید نے اس کا ذکر کر دیا لیکن بڑا التفات کا انداز ہے، یعنی اس پہ کوئی اس طرح کا تبصرہ یا اس طرح کا حکم نہیں ہے جیسے منافقین پر آپ کو بعض مواقع پر. بالکل ٹھیک، بالکل. احد میں بھی ایسا ہی ہے. احد میں بھی بعض صحابہ کو میدان جنگ کی جو سختیاں تھیں اور اس میں مشکل صورتحال تھی تو اس میں ان کو وقتی طور پر پسپا ہونا پڑا، میدان چھوڑ کر پیچھے آنا پڑا. بالکل ٹھیک. بعض گروہ تھے جو میدان تک گئے ہی نہیں، جانے سے پہلے راستے میں واپس آ گئے. تو ان کا بھی قرآن ذکر کرتا ہے، لیکن یہ قرآن کو اللہ کو معلوم ہے اور اس کا اظہار کر رہا ہے کہ یہ دل میں مومن ہے مخلص. تو وہ کہتا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. کہتا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. بالکل. یعنی اللہ اپنے بندوں کو جب آزماتا ہے تو ان کا اخلاص ثابت ہو جانے کے بعد تو پھر ان کی بشری کمزوریوں کی بھی رعایت کرتا ہے. اس طرح غزوہ حنین کے حوالے سے قرآن نے ذکر کیا، وہاں پر بھی ذکر کیا ہے کہ تم اس سام میں مبتلا ہو گئے تھے کہ آج ہماری تعداد زیادہ ہے تو آج ہم شکست نہیں کھائیں گے، یہ اللہ کو پسند نہیں آئی. اور مواقع پر ذکر ازواج مطہرات کو بعض مواقع پر عتاب کیا گیا، ان کی جو بعض فطری مطالبات یا خواہشات ہو سکتے تھے دنیاوی آسائش یا فراوانی کے حوالے سے، اس پر متنبہ کیا گیا. بالکل. لیکن وہاں بھی اسلوب آپ کو بہت ہی پر التفات دکھائی دیتا ہے کہ اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پیغمبر کے گھر والے تم پر کسی قسم کا کوئی دھبا نہ ہو، کوئی داغ نہ ہو. بالکل ٹھیک. تم بالکل ایک پاکیزہ کردار کے طور پر لوگوں کے سامنے رہو. تو اس طرح کے جتنے مقامات ہیں، اچھا ان میں سے کئی موقع پر ساتھ ساتھ منافقین کا بھی ذکر ہے. تو وہاں آپ دیکھیں وہاں قرآن کا لب و لہجہ اور اسلوب بالکل بدل جاتا ہے، بالکل الگ ہو جاتا ہے. تو آپ کی بات کا جو آپ کے سوال کا بنیادی نقطہ تھا وہ اس کے حوالے سے یہی قرآن سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن نے ایک جماعت کا اگر انتخاب کیا ہے اور ایک امتحان سے گزار کر اس کو ایک ذمہ داری دی ہے تو قرآن نے بے لاگ طریقے سے اس پورے مرحلے کو، اس پورے عمل کو بیان کر دیا ہے اور اس میں اسلوب میں فرق روا رکھا ہے، لیکن اصلاح اور تربیت کا عمل بے لاگ طریقے سے ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کو چھپانے کی یا اس میں آپ کہیں کہ کوئی رعایت کرنے کی کوشش قرآن نے نہیں کی.